پہلگام واقعے کے بعد سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے، ہر بندہ اس کو اپنے اینگل سے تجزیہ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے. دو ایسے پرسپیکٹیو ہیں جس کے تھرو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس لینس سے بھی ضرور چیزوں کو دیکھیں، اور دو چیزوں کے بارے میں آج بات کرنا چاہیں گے. ایک تو RSS مینٹیلٹی، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کا بہت گہرا امپیکٹ ہے اس ساری سچویشن سے، اور جو بھی انڈیا کا ٹاکسیسٹی یا جن کو ہیٹریڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی جس سچویشن کے اندر آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس مینٹیلٹی کا بہت کردار ہے. خیر، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے اندر پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو سیلیبریٹی کلچر کا ہم ایک بار پھر شکار ہوئے ہیں، اور جو ہمارے چند سیلیبریٹیز نے شرمناک رویہ اختیار کرتے ہوئے اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گا، اوپنلی کال آؤٹ کرنا چاہوں گا، ہانیہ عامر اور فواد خان، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ان دونوں کو خاص طور پہ آگ لگی ہوئی ہے انڈیا کی سمپتھیز گین کرنے کے حوالے سے اور اپنی آڈینس لوز نہ کرنے کے حوالے سے. ان دونوں نے پہلگام واقعے کے بارے میں جو اپنے تھاٹس کا اظہار کیا. ہمیں شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں مذمت کی ہے، آپ نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے فلسطین کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور ہماری آڈینس آپ کو کہتے رہ گئے کہ اس کے بارے میں مذمت کریں، آواز بلند کریں، کوئی بائیکاٹ کیمپین کے بارے میں بول دیں، جعفر ایکسپریس کے بارے میں بول دیں. اس کے اندر جو آدھا پاکستان بات کرے کہ انڈیا ملوث ہے، انڈین انوالومنٹ کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لوگ پیش کر رہے تھے، آپ نے لب کشائی نہیں کی، آپ کے ہونٹ سلے رہے. فلسطین کے معاملے میں جس میں پورا پاکستان کی عام عوام، میڈیا، کسی حد تک سیاسی مذہبی جماعتیں، سب لوگ بول رہے تھے، آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں بولتے. اور ہمارا تب یہ خیال تھا آپ کے بہت سارے انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کی روشنی میں، جس میں آپ کہتے ہیں ہم پالیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، بڑے سرٹن ٹاپکس کے بارے میں صرف بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک چیز ہے، ساری کی ساری سچویشن کو انڈیا کیش کروا رہا ہے، اس سے اپنے حق میں فائدہ سمیٹنا چاہ رہا ہے. آپ نے اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈالا ہے. اور فواد خان صاحب، آپ تو فرماتے تھے کہ آپ کی جو PR مینیجر جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان سے آپ کی بڑی ڈسکشن رہتی ہے اس ایشو کے اوپر. I would ask my PR that you're here just to remove me from places, not put me there. Okay. اور اس کے ساتھ اس بات پہ بہت ساری she was like, no, you don't know how the world works. I was like, I don't want to do Instagram, Facebook. I don't want to do all these things. کہ آپ نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے چیزوں کے پلیس کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اتارنا ہے، میری ویڈیوز کو ہٹانا ہے اور مجھ سے کم دکھانا ہے، اور صرف اپنے کام کے بارے میں بات کرنی ہے، صرف دھندے کے بارے میں، بزنس کے بارے میں بات کریں. تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے مذمت کی ہے یا پھر جو آپ نے کامنٹ کیا ہے، یہ بھی آپ کا، اس کا بھی تعلق آپ کے کام سے، آپ کے دھندے سے، آپ کے بزنس سے اور آپ کے پیسوں سے تعلق ہے اس کا بھی. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کی عوام جو ہے نا، وہ کافی حد تک سمجھدار ہو چکی ہوئی ہے. آپ کی طرح کے اور بھی بہت سے انفلوئنسر جو کہ اس راستے کا اختیار کرتے ہیں کہ جب ایک سرٹن فالوئنگ یا سرٹن سبسکرپشن یا سرٹن جو ہے وہ ایک آڈینس ان کو انڈیا سے مل جاتی ہے، جان کے جو ہے وہ ایسے ٹاپکس کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اوپر انڈین آڈینس آئے، جس کے اوپر انڈین آڈینس کی مزید سپورٹ لی جائے. عید کے اوپر چاہے وہ کوئی میسج کریں نہ کریں، ہولی اور اس طرح کے دیگر جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا میسج ضرور آنا ہوتا ہے. اور ایسے تمام لوگوں کو جو ہے نا، ہماری عوام اب دے آر اسمارٹ انف کہ وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے انالائز بھی کریں، ان کو دیکھیں بھی اور اکارڈنگلی ٹریٹ کریں. اس لیے ہم یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر اوپنلی نام لے کے کال آؤٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں ہمارے بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں، جو بہت سارے ایسے بلاگرز جو ڈیلی کرنٹ افیئرس کے اوپر اپنی لب کشائی فرماتے ہیں. اور میرے الفاظ سنتے ہوئے آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ چہرے آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے. ایسے کون سے انفلوئنسر جو کہ ہمارے ریجنل بہت سارے انپورٹنٹ ٹاپکس کو چھوڑ کے انڈیا سے متعلقہ جو ہے موضوعات کا بڑے شوق سے ایک سرٹن اینگلنگ کرتے ہوئے وہ استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ ان کی مذمت کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیں گے ان سیلیبریٹیز کو جنہوں نے اپنے فیم کو، اپنے انفلوئنس کو پازیٹیولی چینلائز کیا، رسپانسبلی اس کو چینلائز کیا، اس کاز کے بارے میں بات کی. اور اس ٹرینڈ کو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں کہ جتنے بھی سٹارز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں جن کو عوام کی بڑی تعداد سپورٹ کرتی ہے، وہ اس کو اپنے سوشل اور فزیکل ایکٹیویزم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جو ایک سوشل کازز ہوتی ہیں، بہت سارے پولیٹیکل کاز ہوتے ہیں یا بہت سارے پازیٹیو کاز ہوتی ہیں، اس کے لیے اپنے ایکٹیویزم کو استعمال کرتے ہیں. ماریا بی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بہت ایکٹیولی، پرو ایکٹیولی، فزیکلی میدان میں اتر کے بائیکاٹ کیمپین کے حوالے سے، پیلسٹائن کے حوالے سے، آئی تھنک سود کے حوالے سے بھی، پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے بہت اچھا موقف اختیار کیا ہے، ایجوکیٹ کیا. اسی طریقے سے مشی خان بہت ووکل ہیں، بہت زیادہ بات کرتی ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ان کا دل کرے، جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتی ہیں، نیک نیتی کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہیں. جگن کاظم سے بھی ہماری پوڈ کاسٹ رہی، انہوں نے بائیکاٹ کیمپین کو بڑا اچھا سپورٹ کیا. کسی ٹو سم ایکسٹینٹ حمزہ علی عباسی، جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بڑا اوپنلی وہ بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ موقف آپ کا جو بھی ہے، نیک نیتی کے ساتھ اس کو ایکٹیویزم میں ڈالنا، آئی تھنک یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے اور اس سے جو ہے معاشرے میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ ڈائلاگ ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایوالو کرتے کرتے کسی نہ کسی پازیٹیو جگہ پہ ضرور پہنچے گا. اور آج کا دوسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر ہم سلائٹلی اس
کو بڑا شارٹلی ٹچ کرنا چاہتے ہیں, جس کو بھی مزید آپ لوگ ریسرچ کریں گے. اوبیسلی ہم نے پچھلی جو ویڈیو اس بارے میں بنائی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رسپونڈ بھی کیا تھا. تھینک یو آپ سب کا, جس میں یہ گزارش کی تھی کہ اس سچویشن کو ہمیں چینلائز کرنا چاہیے اپنی نیکسٹ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ بیسکلی یہ پورے کا پورا معاملہ دو قومی نظریہ اور یہ سب کچھ ہے کیا. تو آر ایس ایس مینٹیلٹی, آپ سنگھ پریوار بھی اس کو بہت سارے کہہ لیں, بیسکلی یہ کیا ہے, اور جو پوری کی پوری سچویشن ہے آر ایس ایس مینٹیلٹی کا یا پورا جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے اس کا, اس بارے میں بڑا وہ اس ساری سچویشن سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. آپ سب لوگوں کو میں یاد کروانا چاہوں گا کہ آر ایس ایس کی بنیاد 1925 میں رکھی گئی تھی, جس کے 100 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں 2025 میں, اور بہت سارے سیزنڈ سچویشن کو سمجھنے والے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ 2018-19 سے اس چیز کو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 2025 میں ضرور انڈیا کی طرف سے کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ, کوئی نہ کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور آج یہ وہ سال ہے جس میں پوری ایک سینچری کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی بڑا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں کشمیر کی صورت میں, بلتستان کی صورت میں, یا پھر اور کسی نہ کسی ایسی اوچھی حرکت کی صورت میں جس سے وہ اپنے مضموم مقاصد کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں. اور جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے جس کے مطابق, ان کی آئیڈیالوجی کو آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دھرتی ماتا, دھرتی جو ماں, بہت سے جو ہم لوگ بھی ورڈ یوز کرتے ہیں دھرتی ماتا, بیسکلی ہندوستان میں وہ لوگ سب سے پہلے انہوں نے ورڈ یوز کرنا شروع کیا جس کے مطابق جو دیوتا ہے ان کے بلیفس کے مطابق اس نے یہ سرزمین یا یہ زمین اپنے ماننے والوں کو یعنی کہ ہندوؤں کو منتقل کی ہے, اور ان کی غیر موجودگی میں وہاں پر رہیں گے, اس کی دیکھ بھال کریں گے, زمین کا خیال کریں گے اور اپنی ماتا کی سیوا کریں گے. اور ہندوؤں کے علاوہ اس دھرتی ماتا کے اوپر کسی اور کو رہنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے, اور کسی اور کو اپنی زندگی میں گرو کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق. اور اس کے ہم عملی مظاہر دیکھتے رہتے ہیں. اور بی جے پی جو کہ اس آر ایس ایس کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے, اور ساری کی ساری جو آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی اور پوری کی پوری جو فاشسٹ پالیٹکس ہے بی جے پی کی, وہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے اس آئیڈیالوجی کے اوپر جو کہ آر ایس ایس کی کتابوں میں آج بھی آپ کو مل سکتی ہے. تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں, اور انڈینز اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے بڑی ایک زہر کی طرح, ایک دیمک کی طرح پورے کے پورے انڈین سماج کو جو ہے وہ کھا رہی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے پورے کے پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. تو سچویشن کو اس اینگل سے بھی ضرور پڑھیں, ہسٹری کو بھی ضرور جو ہے وہ سمجھنے کی ٹرائی کریں کہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کون لوگ تھے, اور جو مرہٹوں کا کردار تھا وہ کیا تھا, اور جو ان کا جنگجو پن تھا وہ کس طرح آپریٹ کرتا رہا. تو آپ کو ابھی کی سچویشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. اور جو ہمارے انڈین دوست جن میں تھوڑی سی سینس پریویل کرتی ہے, اوبیسلی سب سے زیادہ وہی اس چیز کے خلاف ہیں, جو پوری کی پوری سنگھ پریوار ہے, اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈی کوڈ کرتے بھی رہتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہیں, اور اس سے نجات ہی میں ان کی نجات ہے. اور باقی جہاں پہ بہت سے دوست جو انڈین سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ورڈ ہیں, پاکستان میں بڑا ہیجان برپا ہے, سارے کے سارے بڑے پریشان ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم پچھلے 3-4 دن سے میمز انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ میمز کا ایک طوفان ہے جو کہ آیا ہوا ہے, درجنوں کے حساب سے نئے میم پیجز بن چکے ہوئے ہیں, اور اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہے, اور نہ ہی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ دونوں ممالک اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہماری افواج اور ہماری عوام اور ہماری قوم پورے طریقے سے تیار ہے, اور یہ تو ہمارا بلیف سسٹم ہے, اور اس کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں, اور اس کو بھی فیس کریں گے. لیکن آخر میں ایک بار پھر دعا کریں گے کہ خطے میں اس پورے ریجن کے اندر سینس پریویل کرے اور امن قائم ہو. بہت شکریہ.